اپنے حقوق سے بے خبری ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہماری محنت و مزدوری کا 80% 1% مافیا کی جیبوں میں منتقل ہوتی ہے۔ ماچس اور بسکٹ سمیت تمام اشیاء ضروریہ پر ناقابل برداشت ٹیکسز کے بوجھ تلے پاکستانی عوام آج بھی اصل حل کی طرف آنے کو تیار نہیں۔ ہماری ترجیحات کا اندازہ لگانا ہو تو سال 2023 کے قومی بجٹ کو ملاحظہ کیجیے، جس میں دفاع کے لیے 1804 ارب جبکہ تعلیم بیچارے کے لیے صرف اور صرف 162 ارب روپے رکھے گئے۔ دفاعی بجٹ کا بڑا حصہ جرنیلوں کی پرتعیش زندگی، ان کے لیے ویل فرنشڈ ہاؤسز اور فضول الاؤنسز پر خرچ ہوتی ہے۔ دوسری طرف ایک ریٹائرڈ جج کی ماہانہ پینشن 9 سے 10 لاکھ روپے ہے۔ پیٹرول، گیس، بجلی، پانی، مکان، گارڈز، گاڑیاں، یہ سب اس کے علاوہ ہے۔ اور ایک اور خبر کے مطابق بیوروکریٹس کے لیے 2023 ماڈل بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی جا رہی ہے۔ ان پروفیشنل آفیسرز کی قابلیت کا کیا کہنا کہ مارکیٹس میں ٹماٹر کے ریٹس پر بھی ان کا قابو نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ تمام اخراجات کون برداشت کر رہا ہے؟ کیا امریکہ نے ڈالر ایڈز دیے ہیں، یا چائنا نے خیرات کیا ہے، یا سعودیہ نے ریال بھیجے ہیں؟ یہ تمام اخراجات میرے اور آپ کے جیب سے دن کی روشنی میں نکالے جاتے ہیں۔ اس پروفیشنل ڈاکہ زنی کے باوجود ہم ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ ہم نے لٹریری کرٹیسزم میں پوسٹ کولونیلزم کے بارے میں پڑھا ہے کہ انڈو پاک میں ہم کولونائزڈ تھے جبکہ برٹش کولونائزر۔ آج اس سٹیٹمنٹ میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ ہم کولونائزڈ ہے جبکہ جرنیل مافیا، کرپٹ سیاستدان، بے انصاف عدالتوں کے نااہل ججز اور چھوٹے فرعون یعنی بیوروکریٹس کولونائزرز ہے۔ ہم غلام اور یہ آقا، ہم شودر اور یہ برہمن۔ جب تک خود نہ اٹھ کھڑے ہوں تب تک نوآبادیاتی دور کا یہ دوسرا فیز اسی رفتار سے آگے بڑھے گا۔